فاروق صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کون سا آدمی معذور سمجھا جائے گا امامت کے حوالے سے، یعنی کون سا آدمی معذور ہے جو امامت نہیں کرا سکتا؟ کیا کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کے پیچھے میں نماز نہیں ہو سکتی؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کی نماز اپنی ہو جاتی ہے اگر وہ امامت کرائے گا تو دوسری کی بھی نماز ہو جائے گی، البتہ جو شرط رکھی گئی ہے ان شرطوں کو سامنے میں رکھ کر کے امامت، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرد جو ہے نا مردوں کی امامت کرائے گا، عورتوں کی بھی امامت کرا سکتا، لیکن ایک عورت جو ہے نا مردوں کی امامت نہیں کرائے گی کیونکہ یہ شریعت کے خلاف معاملہ ہے۔ تو قاعدہ جو بتایا گیا ہے امامت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، اور دوسری روایت میں ہے فأقدمهم سنا۔ امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھنا جانتا ہو۔ اگر قرأت میں سب کے سب برابر ہوں گے تو دوسرے نمبر پر وہ حقدار ہوگا جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اگر سنت کے علم میں بھی سب کے سب برابر ہیں تو وہ حقدار ہوگا جو ہجرت کے اعتبار سے سب سے قدیم ہو۔ اگر ہجرت کے اعتبار سے بھی سب کے سب برابر ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کے اعتبار سے کون آگے ہیں، یعنی کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون ان میں زیادہ عمر کا ہے، اسے مقدم کیا جائے گا۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے حدیث میں، اسی ترتیب کے حساب سے ہم سمجھیں گے کہ یہ امامت کا حقدار ہے اور اس کو مقدم کیا جائے گا۔ فاروق صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا لیکن سارے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا، بہت ساری کتابیں بھی اتاری لیکن ساری کتابوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، یا ہمارے نبی نے بھی ان ساری کتابوں کے بارے میں نہیں بتایا اور سارے نبیوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ ہمیں جن نبیوں کی ضرورت تھی ان نبیوں کے ناموں کی صراحت کر دی اللہ اور اس کے رسول نے، اور جن ناموں کی ضرورت نہیں تھی، جن کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کی صراحت نہیں کی۔ البتہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا۔ جن کتابوں کا ذکر کیا ہے تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے اور قرآن کریم ہے۔ یہ کل ملا کر کے 4 کتابیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ ایک صحیفہ کا بھی ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس طرح سے یہ کتابیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، جن کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں دیا۔